بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الحمدللہ معرف الحدیث کا جو ہمارے ایک سالہ ڈپلوما ہے اس کی آج 5ویں نشست ہے اور ایک ماہ اور ایک مہینہ اس کورس کو یا اس ڈپلوما کو اس سفر کو الحمدللہ مکمل ہوا۔ کتاب و رقاق ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب و رقاق کی آج اللہ کے فضل سے ہم نے 35ویں حدیث پڑھنی ہے، حدیث 35۔ اور رقاق کا تعلق ایسی احادیث جس سے دلوں میں نرمی پیدا ہو یا آخرت کی طرف دھیان جائے۔ معارف الحدیث کا جو پیج نمبر ہے وہ ہے 224 اور اس میں حدیث نمبر ہے 35 اور حدیث کے جو راوی ہیں یعنی حدیث کو جو بیان کرنے والے ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبق ہم شروع کرتے ہیں اور اس حدیث کو جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس حدیث کے جو مقصد ہے اس کا وہ یہ ہے کہ دنیا سے نہ لپٹو، آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کی جستجو کرنے والے بنو۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے حبیب نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوا وطول الاملی، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں انا بے شک اخوفات سب سے زیادہ خوف زدہ جو چیزیں کرتی ہیں، ما اتخوف علی امتی اور جو سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی چیزیں ہیں مجھے اپنی امت پر، ان میں سے الہوا ہے اور طول العمل ہے۔ فاما الہوا فیصد عن الحق، ہوا جو ہے وہ حق سے پھیر دیتی ہے۔ ہوا بمانا خواہشات، نفسانی خواہشات، تمنائیں اور اپنی خواہشات نفس کی اتباع۔ واما طول العمل، اور طول العمل یہ کیا ہے؟ فینسل آخرہ، یعنی لمبی لمبی امیدیں، طول العمل امیدیں لمبی لمبی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فینسل الآخرہ، یا آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ فإن استطعتم الا تکونوا من بنی دنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں کیا کرتی ہیں؟ مجھے اپنی امت پر ان کا خوف ہے کیونکہ یہ آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اس کی فکر اس کی تیاری سے غافل کر دیتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں تو مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہوا سے مراد یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، اور طول عمل سے یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزویں دل میں پرورش کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتایا اور آگے اس کی یہ ارشاد بھی فرمایا کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانے ہے، یعنی اپنی نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور طول عمل یعنی لمبی لمبی آرزو میں دل پھنس جاتا ہے، وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اس کی تیاری سے غافل رہتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسے وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا حکم فرمایا؟ اے لوگوں، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم سے ہو سکے، اللہ تکونوا، تم نہ ہو جانا، من بنی دنیا، دنیا کے بچے، دنیا کی اولاد نہ بن جانا، فَفَعَلُوا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَفَعَلُوا، عمل کرو، ٹھیک ہے، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، اس لیے
عمل کرو مطلب اعمال صالحہ اپناؤ، اس لیے کہ تم دار عمل میں ہو. دار مطلب گھر، عمل مطلب عمل. ایسا گھر جو عمل کی جگہ تم وہاں ہو. ولا حسابہ، اور حساب بھی نہیں ہے یہاں. وانتم غدن فی دار الاخرہ، اور ممکن ہے اور یقینی بات ہے کل تم ہوگے فی دار الاخرتی، آخرت کے گھر میں. ولا عمل، وہاں عمل نہیں ہے. یعنی تم جہاں ہو وہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے. اور جب تم داخل آخرت میں چلے جاؤ گے تو وہاں حساب ہے، عمل نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں امت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا اور امت کو ان سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے. وہ دو بیماریاں کیا ہیں؟ ہوا اور طول عمل. طول عمل، عین والا عمل نہیں، عمل، امید. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہے. جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ ہوا کے مریض ہیں، اور جن کے اعمال خراب ہیں وہ طول عمل اور حب دنیا کے مرض میں گرفتار اور آخرت کی فکر اور تیاری سے غافل ہیں. کیا مطلب؟ جو ہوا کے مریض ہیں ان کے اعمال ہی خراب ہیں. خواہشات، تو ظاہری بات ہے خواہشات وہ نفس کے تابع ہیں تو اپنے نفس کی خواہشات پوری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا عمل خراب ہے. اور جو لمبی لمبی امیدیں اور حب دنیا کی مرض میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، آخرت کی فکر اور تیاری سے غافل ہیں. تو یہ دو چیزیں کس میں پائی جائیں گی؟ آخرت کی فکر سے غافل اور حب دنیا جو طول عمل امیدیں رکھتا ہے. تو علاج یہی ہے. اب یہ دو چیزیں آ گئی، ہوا یعنی خواہشات، نفس کی بات مان لینا، اور دوسری ہے طول عمل، لمبی لمبی خواہشات، بڑی بڑی امیدیں. تو ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا. یعنی ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیاوی زندگی فانی اور صرف چند روزہ ہے، آخرت ہی کی زندگی اصلی زندگی ہے اور وہی ہمارا اصل مقام ہے. جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی. تو اگر کسی کا دل کرے، اس کی خواہش ہو کہ میں اپنے نفس کی بات سنوں، اگر کسی کا دل کرے، اس کی خواہش ہو کہ میں لمبی لمبی اللہ سے امیدیں باندھوں، تو اس کا حل کیا ہے کہ اللہ سے بھی ضروری نہیں ہے، اللہ سے تو امید باندھنا جائز ہے، لیکن لمبی امیدیں دنیاوی مقصد کے لیے ہوں اور دنیا ہی اس وقت مطلوب اور مقصود ہو. تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں یہ بات گامزن ہو جانی چاہیے کہ ہمیں دنیا کی نہیں آخرت کی فکر ہو، کیونکہ آخرت کی زندگی باقی ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے. عقل مند اور باشعور وہی ہے جو فانی پر باقی کو ترجیح دے. یعنی فانی کی زندگی، فانی والی زندگی جو ہے اس کے لیے فکر مند نہ ہو، بلکہ اس زندگی کے لیے فکر مند کرے جو باقی رہنی ہے. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا خلاصہ ہے. اگلی جو حدیث ہے وہ ہے حضرت عمر بن عوف سے. کیا فرماتے ہیں؟ عن عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوالله لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. یہ روایت حضرت عمر بن عوف سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، للفقر اخشى علیکم، میں تم سے فقر کا آنے کا خوف یا ڈر نہیں رکھتا. یعنی مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم پہ فقیری آ جائے گی، محتاجی آ جائے گی، یا تم دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے، یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہو جاؤ گے. مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے. کیا میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ولیکن اخشى علیکم، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، میں خوف کھاتا ہوں تم پر اس بات سے، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے کہ پھیلا دی گئی تھی ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. فتنافسوها، سو وہ بھی ہلاک کر دیے گئے.
تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ، کما تنافسوہا جیسے کہ وہ ہلاک کر دیے گئے، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، پچھلے میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی کہ وہ دھنسا دیے جاؤ تم بھی ویسے جیسے وہ دھنسا دیے گئے، اور تم ہلاک کر دیے جاؤ ایسے ہی جیسے کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے آقا علیہ السلام کے منہ سے یہ ارشادات ہم تک پہنچائے کہ دنیا کی زندگی میں یا دنیا میں آقا علیہ السلام کو مجھے اور آپ پر جو خوف تھا وہ فقر کا نہیں تھا، ایک جگہ آتا ہے شرک کا نہیں ہے، جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر، دنیا میں ایک نفس نفسی کا عالم، اسٹیٹس کا اور سٹینڈرڈ کا اور لیول کا اور لباس کا اور اولاد بذریعہ لباس بذریعہ مال بذریعہ علم ایک دوسرے پر فخر کرو گے اور اس سے آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، یعنی تمہارا مقصد اور مطلوب دنیا بن جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بعض اگلی قوموں اور امتوں کا یہ تجربہ تھا، آپ کا ایکسپیرینس تھا کہ ان کے پاس کیا دنیا کی دولت بہت زیادہ آئی، تو ان میں جب دنیا کی دولت یاد رکھیں بہت زیادہ آتی ہے تو دنیاوی حرص اور دولت کی رغبت اور چاہت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ دنیا ہی کے دیوانے لوگ اور متولے ہو جاتے ہیں، اصل جو زندگی کا مقصد ہے اس کو بھلا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان میں باہم حسد آتا ہے، بغض بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں ظاہری بات ہے، کسی کے پاس جب دنیا آ گئی مطلب مال بہت زیادہ آ گیا تو اس کا ہوتا ہے کہ میں اپنا لائف سٹائل سب سے پہلے چینج کرتا ہے، وہ اپنا گھر چینج کرتا ہے، لائف سٹائل لباس چینج کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں بہت ساری بڑی بڑی تبدیلیاں لاتا ہے۔ جب انسان میں پہلے اتنی تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ دوسرے سے اپنا تقابل بھی کرتا ہے، وہ اپنا یہ بھی دیکھتا ہے کہ فلاں کا لباس اور حسب نسب ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیسا ہے اور میرا کیسا ہے، حسب کہہ لیں نسب تو ایک متعین بات ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں یا رشتے دار، تو وہ جب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ انسان میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک چیز آتی ہے کہ حسد اور بغض کی آڑ میں اور اس کی آگ میں انسان اتنا جلتا ہے کہ وہ دنیا پرستی یہ دنیا پرستی میں لگ جاتا ہے، یعنی دنیا کمانے میں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ کر لیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اپنی امت کے بارے میں اس کا ہی ڈر تھا، یہ آپ کو یہ نہیں تھا کہ تم فقیر بن جاؤ گے، محتاج نہیں، اللہ نے سب کو بقدر ضرورت روزی دی، ہاں اللہ بعض کو زیادہ دیتا ہے اور بعض کو کم دیتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بعض کو اللہ بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن اس حدیث میں آپ نے ذراہ شفقت امت کو اس خطرے سے بھی ایک خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ اور فرمایا ہے کہ تم پر فخر و ناداری کے حملے کا مجھے زیادہ ڈر نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس تم میں بہت زیادہ دولت مندی آ جانے سے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر تمہارے ہلاک اور برباد ہو جانے کا مجھے زیادہ خوف ہے۔ آپ کے اس ارشاد کا مقصد اور مدعا اس خوشنما فتنے کی خطرناکی سے امت کو خبردار کرنا ہے تاکہ ایسا وقت آنے پر اس کے برے اثرات سے اپنے بچاؤ کرنے کی وہ فکر کرے۔ میرے اور آپ کو آقا علیہ السلام کا ان ارشادات سے اپنے بات سے آگاہ کرنا ہے کہ ایسا فتنہ آئے گا تم پر۔ دیکھیں اگر آپ بہت پیچھے جائیں تو کتنے 100 سال پہلے آپ نے یہ بیان کر دیا تھا کہ دنیا طلبی ہوگی، دنیا پرستی ہوگی، اور اب آپ کے سامنے ہے۔ ہم سب اپنا خود ہی محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم دوسرے کے اعتبار سے اچھے ہوں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم دوسرے کے اعتبار سے ایمان میں اعمال میں اچھے ہوں یا تقوی میں اچھے ہوں، اللہ کے خوف میں اچھے ہوں، اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر ہوں، ہمارا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں فلاں سے زیادہ اچھا ہو، لیکن ہمارا جو مقصد ہے نا وہ دنیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ نبی علیہ السلام پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے شان نزول کو پیچھے دیکھیں تو کیا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں کی زیارت کرنے لوگ پہنچ گئے تھے کہ بھئی ہمارے لوگ اتنے مرے تھے اور تمہارے اتنے مرے۔ تو تکاثر جو ہوتا ہے نا، زیادتی، تفاخر، تکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھا دینا،
ہمارا اپنا اپنا آپ بلند رکھنا اور ہم تو یہ ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. اور یہ آتا ہے انسان میں جب ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا وہ آتا ہے نا, تو انسان میں حسد آ جاتا ہے. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتا ہے اندر ہی اندر. تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, جیسے دیمک اندر ہی اندر اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے, لکڑی جب کھوکھلی ہو کر گر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر تو دیمک لگا ہوا تھا. بعین ہی انسان اپنے اعمال کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے, حسد کے ساتھ وہ اندر کڑتا رہتا ہے اور اس کے اعمال ضائع ہوتے ہیں. اور وہ اعمال کہاں گئے یہ حشر کے دن پتہ چلے گا جب اس کے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا دنیا جو ہے وہ اس کے لیے فتنہ ہے. اور دنیا کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. دنیا فتنہ کیسے بنتی ہے جب اس میں ہم دنیا سے متاثر ہوتے ہیں, خباثتیں آتی ہیں, نیچا دکھانا آتا ہے, ریاکاری آتی ہے, انسان اپنا اصل مقصد بھول جاتا ہے. ہاں اگر یہی دنیا کسی کو ملے اور اسی دنیا میں وہ دنیا میں رہ کر اسی دنیا کے ساتھ وہ نیک اعمال کرے تو اس سے نیک کوئی ہے نہیں پھر, کیونکہ اس نے کیا کر لیا, اپنے اللہ نے اسے دنیا بھی دی اور اس نے اپنا بھلا بھی کر لیا. اسی دنیا کو اللہ کی راہ میں بھی لگایا, نیکی کے کاموں میں بھی لگایا اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیا. تو یہ چیز ہے اصل بات کہ اللہ رب العزت کہ ہاں ہمیں اپنا مقام بنانا ہے اور ہمارا مقصد و مطلوب دنیا ہی نہ ہو. ہاں اگر دنیا دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس یہ کہیں کہ میرے پاس تو دنیا آ گئی ہے تو میں بس بالکل ہی صوفی بن جاؤں. نہیں, اب دنیا کا استعمال بھی کریں لیکن عین شریعت کے مطابق کریں. تو یہ جو حدیث تھی اس کا یہ مقصد تھا. اگلی جو روایت ہے وہ ہے حضرت کعب بن ایاز سے. ان کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت کعب بن ایاز سے روایت ہے, قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے سنا آقا علیہ السلام سے, یقول آپ نے فرمایا ان لکل امت فتنہ, ہر امت میں ایک فتنہ تھا, ایک آزمائش کی چیز تھی, ایک ایسی چیز تھی جس سے اس امت کو پرکھا گیا. وہ فتنۃ امتی المال, اور میری امت میں جو چیز فتنے کے لیے ہوگی جس کے ذریعے ان کو پرکھا جائے گا, جس کے ذریعے ان کی آزمائش ہوگی, وہ ہے المال, مال. سبحان اللہ, کیسی بات ہے کہ آقا علیہ السلام پہلے ہی بیان فرما گئے. مطلب کیا ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں جو اب سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے, مال اور دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی کہ اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ وہی اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا. قرآن مجید میں بھی مال کو فتنہ کہا گیا ہے. اور واقعہ یہی ہے کہ عہد نبوی سے لے کر ہمارے اس زمانے تک کی تاریخوں یا تاریخ پر جو شخص بھی نظر ڈالے گا اسے صاف محسوس ہوگا کہ مال کے مسئلہ کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے. بلا شبہ یہی اس کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس نے بے شمار بندوں کو خدا کی بغاوت نافرمانی کے راستے پر ڈال کر اصل سعادت سے محروم کر دیا. بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا بیزاری, خدا دشمنی کے علم بردار بھی دولت اور معاش ہی کے مسئلہ میں پیٹ پر سوار ہو کر اپنے دجالی خیالات دنیا میں پھیلاتے نظر آتے. اچھا جی صاحب, یہ جو کتاب کے مصنف ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب, انہوں نے یہ تشریح بیان کی اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیز عہد نبوی سے لے کر قیامت تک رہے گی کہ اس امت کو آزمائش رہے گی مال کی وجہ سے. آپ دیکھیں تو مال اور اولاد ہی فتنہ ہے, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. اولاد فتنہ ہے, ہم اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دیتے ہیں اولاد کی وجہ سے, سگی بہنوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اولاد کی وجہ سے. وہ جو انہوں نے ایک گھر میں پرورش پائی ہوتی ہے, لیکن جب اپنی اولادیں ہو جاتی ہیں تو ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اولاد اسی اعتبار سے فتنہ بنی نا. یا اولاد تب بھی فتنہ بنتی ہے جب ہم اپنے دین کے معاملات میں حائل ہو جاتی ہے وہی اولاد. اب دیکھیں کہ کبھی ہم عبادات کر رہے ہوں تو فرضی عبادات میں بھی اکثر ہمارے لیے اولاد فتنہ بن جاتی ہے, آزمائش بن جاتی ہے کہ ہمیں وہ اللہ سے دور کرنے کا سبب. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہوا اولاد. مال فتنہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مال کسی پر بہت ہے اور اس کے پاس دین کی بھی سمجھ ہے اور اللہ نے اس کا مال اس کے لیے آزمائش نہیں بنایا, تو وہ مال ہونے کے باوجود مال کا صحیح استعمال بھی کرے تو نظر آئے, لیکن ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ مالدار ہے وہ اتنا بے لباس ہے. اگر عورتوں کی بات کریں
تو بہت مالدار خواتین، اگر یہ میں کچھ کیسز کی بات کر رہی ہوں جو ایسے نہیں ہیں، ایسے اکثریت دیکھیں تو ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے دور نہیں جاتے، ہم پاکستان کے ہی ایلیٹ کلاس جو ایریاز ہیں، ڈی ایچ اے دیکھ لیں، اس طرف جائیں، گلبرگ دیکھ لیں، تو وہاں اگر آپ خواتین کو دیکھیں تو ان میں جو بہت ایلیٹ کلاس لوگ ہیں ان کا لباس اتنا کم ہوتا ہے، یعنی سر پہ دوپٹہ لینا وہ اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ مال ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ جھونپڑی میں رہنے والی عورت کو دیکھیں تو اس نے باہر جانا ہونا، وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ مال آ گیا تو میرا سٹینڈرڈ ایسا ہی ہے کہ میں سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، کیونکہ سر پہ دوپٹہ لینا شاید ایسے لوگوں کا کام ہے جو بہت متوسط درجے یا متوسط طبقہ کے ہیں۔ یہ ایک ہماری سوچ بن چکی ہے، ورنہ ایسے بھی ہیں، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو جن پر اللہ نے مال کی بھی فراوانی کی، اور لیکن ان کے ہاتھ میں اتنا پڑ گیا کہ ان کے ہاتھ میں گلوز بھی ہیں، کبھی گلوز بھی نہیں اتارے، اللہ نے اتنی بھی سمجھ دی۔ تو مال آزمائش تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو اللہ کے احکامات سے، شریعت سے، دین سے دور کر دے، تو یہاں وہی مال فتنہ بتایا گیا ہے۔ آگے اگر آپ اس مال کے فتنے کی اور صورتیں دیکھیں تو آج کے دور میں دیکھیں تو لوگ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں مال کی وجہ سے، اپنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غربت کی وجہ سے، مال نہیں ہے، اولاد کو کھلانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہی والدین ماں باپ جو ہیں اولاد کو کچھ کھلا کے مار دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے کیسز سننے میں آتے ہیں، یا یہ مال اس طرح بھی فتنہ بنتا ہے، کسی کے پاس نہ ہو، کھانے کو کچھ نہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یعنی لیکن فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، یہ بھی حدیث ہے، فقر محتاجی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، انسان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ ورنہ آج کے دور میں کون ہے جس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو؟ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، لیکن ان کے ذہن میں ایسی چیزیں یا ایسی ترکیب نہیں آتی تھی جیسے یہاں ہم مسلمان سوچ لیتے ہیں یا اس میں اقدام کر لیتے ہیں ایسے جو اللہ کو ناراض کرنے والے۔ تو یہاں بھی مال کی فتنہ یہی ہے، اور مال کے فتنے میں کیا کیا چیزیں اب آپ خود دیکھ سکتی ہیں۔ جو جس کے پاس کم ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے بھی فراوانی سے، جن کے پاس زیادہ آ جائے تو بعض اوقات مال فتنے میں فتنہ کیسے بنتا ہے؟ وہ ایسے بھی بن جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ مال جیسے جیسے آتا جائے گا مال کی محبت بھی بڑھتی جائے گی، اور دل میں ہوگا اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، حل من مزید حل من مزید۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ مال کی محبت بہت آ جاتی ہے اور پھر یہ مال فتنہ بن جاتا ہے، اور مال کی محبت اتنی آتی ہے کہ پھر انسان کو مال چاہیے، چاہے وہ صحیح ذرائع سے ملے یا غلط سے ملے، چاہے وہ حلال کما کرو حرام کما کرو، کسی کو دھوکہ دے کر ہو، کسی کو دھوکہ دے کے نہ ہو، لیکن ہمیں مال چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی مال کیا ہے؟ آزمائش۔ اگلی جو روایت سنیے گا وہ ہے حضرت کعب بن مالک سے، ان کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اللہ اکبر، بہت اہم حدیث ہے یہ روایت جو ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس کا ترجمہ غور سے دیکھیے گا، فرماتے ہیں ما ذئبانی، جو دو بھیڑیے، جائعانی شدید بھوکے، ارسلا دونوں کو چھوڑ دیا جائے، فی غنم بکریوں کے ریوڑ میں، دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے بکریوں کے ریوڑ میں، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حَرْثِ الْمَرْءِ، وہ نہیں فساد اتنا مچائیں گے جتنا من حرث المرء علی المال، جتنا فساد آدمی کے دین کو مال کی حرص اور عزت کی حرص پہنچاتی ہے۔ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ، انسان کو جتنا تباہ مال کی اور عزت کی حرص کرتی ہے، اتنا تباہ دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو بھی نہیں کرتے۔ ریوڑ شاید آپ کو یہ بات سمجھنا ہے، ریوڑ کہتے ہیں بکریاں بہت ساری، جب ان کا مالک انہیں ہانک کے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں ریوڑ بکریوں کا، اور کسی بھی جانوروں کا جو جا رہا ہوتا ہے، غول بھی بول سکتے ہیں، اس سے مراد ریوڑ ہے۔ تو
دیکھیں دو شدید بھوکے بھیڑیے، آپ کو پتہ ہے بھیڑیے خون خوار ہوتے ہیں اور یہ خون خوار اور گوشت خوار ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو بھی کھاتے ہیں. تو یہ اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کتنی تباہی مچائیں گے، کیونکہ ایک تو بھوکے ہیں، ٹھیک ہے، خون خوار ہیں، بھوکے ہیں شدید، اور ہیں بھی بھیڑیے، یعنی ان کی خصلتی نقصان پہنچانا اور ان چیزوں کو کھانا ہے. تو وہ دونوں بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو واضح بات ہے وہ تو خوب جو ہے نا چیر پھاڑ کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے. تو وہ جتنا نقصان پہنچائیں گے اس سے کئی زیادہ نقصان انسان کے دین کو دنیا کا مال کی ہرس اور دنیا کی عزت پہنچاتی ہے. یعنی اس کو یہ ہرس ہو مجھے زیادہ مال ملے، اور اس کو یہ ہرس ہو مجھے زیادہ عزت ملے، مجھے ہر کوئی جانے میں مشہور ہو جاؤں. اللہ معاف فرمائے. یہ دو چیزیں انسان کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں اس کے دین کو جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو بھی نہیں پہنچا سکتے. کیا مطلب؟ حب مال اور حب جاں، ان دونوں لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ حب مال دنیا کی محبت، حب جاں کا مطلب خود پسندی، یعنی شہرت کی محبت کہ میں مشہور ہو جاؤں یا لوگ مجھے جانیں. تو آدمی کے دین کو اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کہ بکریوں کے کسی ریوڑ میں چھوڑے ہوئے بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے آج کے دور میں مشہور ہو جاؤں، میں مقبول ہو جاؤں. اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی جو ابھی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بہت زیادہ ہمارے معاملات میں دکھلاوا اور ریاکاری آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو جو انسان مومن ہوتا ہے اور اس کے دل میں دنیا کی محبت بھی ہو اور اس کے دل میں مال کی محبت بھی ہو، دنیا کی محبت مطلب اپنی عزت اور آبرو کا بھی ہو کہ بھئی میری جو ہے نا معاملات یا میری عزت و جاہ بہت ہو، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے اکرام کریں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور میرے استقبال میں کھڑے اور میرے لیے بہت وہ ہو، یہ آپ سب سمجھتی ہیں. تو انسان تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے یا یہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دین ضائع ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں دیندار نہیں لکھا جاتا، اس کا دین بالکل ضائع ہے. اور وہ دیکھیں جو جتنا میں نے تو یہ دیکھا ہے جو جتنا اللہ والا ہوتا ہے وہ اتنا سادہ ہوتا ہے. اگر آپ کے مزاج میں بہت زیادہ آپ کا مزاج ہو جائے نا، دنیا پرست انسان بن جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا دین نقصان ہوتا ہے اور لوگ اس پہ تہمت بھی لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تو دیندار ہے لیکن اس کا لائف سٹائل بہت زیادہ بڑا معیاری ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اسی طرح دین میں بھی نقصان ہوتا ہے. دنیا تو سمجھ ہی رہی ہوتی ہے، دنیا تو کیا ہی رہی ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں حب مال اور حب جاں دین کے قاتل ہیں، دین کو قتل کر دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے میں تو بڑا دیندار، میں تو بہت معتبر ہوں، لیکن وہ اللہ کے ہاں دیندار نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے، حب مال اور حب جاہ و دین. اگلی روایت دیکھیے گا، وہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ، فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنان الحرص علی المال والحرص علی العمر. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، یحرم ابن آدم، آدم کی اولاد بوڑھی ہو جاتی ہے، ویشب فیہ، اور جوان رہتی ہیں اس میں، اثنان دو چیزیں. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں دو چیزیں کیا رہتی ہیں؟ جوان رہتی ہیں. وہ کیا؟ الحرص علی المال، مال کی محبت، اس میں مال کی محبت بہت ہوتی ہے. والحرص علی العمر، اور زیادتی عمر کی حرص ہوتی ہے کہ میری عمر بہت زیادہ ہو. یہ تو اللہ معاف فرمائے. ہم اچھا یہ دلچسپ بات لگتی ہے مجھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی. سب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ اس میں لمبی زندگی فتنہ ہے، رحمت کوئی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بہت دین پہ لگا ہے اور اس کے اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا دینی ہے، تو اسے اپنی نیت پر بھی پتہ ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری خدمت قبول ہے، تو اللہ اس کو لمبی زندگی دے. لیکن آج کے دور میں لمبی زندگی فتنہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم گناہوں سے نہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میری زندگی میں صرف نیکیاں ہی کرتی ہوں، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ
اور آئندہ کے آتے ہوئے حالات کے ساتھ ہم فتنوں میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ اپنے آج سے، میں اپنی بات کروں تو اگر ہم اپنے آج 7-8 سال پیچھے جائیں تو ہم بہتر تھے، ایمان میں بھی، اعمال میں بھی، اور باقی معاملات میں بھی، دین میں بھی، شریعت میں بھی، تقوی میں بھی۔ لیکن اب جیسے جیسے وقت آ رہا ہے، اب جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، فتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارا مزاج اور ان ساری چیزوں میں واضح فرق ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ چیزیں پھر اس چیز کو دیکھیں تو حرص علی العمر جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم جو ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، بہت کا لفظ مناسب بھی نہیں لگتا مجھے، مطلب مجھے تو بہرحال نہیں لگتا، کیونکہ ٹھیک ہے جتنی زندگی ہو، ایمان والی ہو، عافیت والی ہو، اعمال والی ہو، صحت والی ہو، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والی اور تقوی والی ہو، ورنہ فتنے اثر چھوڑتے ہیں۔ ہم فتنوں میں نہ بھی پڑے نا تو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ فضا میں وہ چیز ہے نا۔ تو اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے اس حدیث میں، تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ انسانوں کا عام حال یہی ہے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے نفس میں بہت سی ایسی غلط خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کی اسی وقت پوری ہوتی ہیں، جبکہ اس کے ہاتھ میں دولت ہو، زندگی اور توانائی بھی ہو، اور ان خواہشوں کی مضرتوں اور بربادیوں سے انسان کو بچانا پاسبان عقل کا کام ہے۔ مگر بڑھاپے کے اثر سے جب بیچاری عقل بھی مزمحل اور کمزور پڑ جاتی ہے تو ان خواہشات پر اپنا قابو اور کنٹرول رکھنے سے مجبور ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آخری عمر میں بہت سی خواہشیں ہوس کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے عمر کی زیادتی کے ساتھ مال اور دولت کی اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی حرص اور چاہت، اور زیادہ ترقی کرتی جاتی ہے یہ چاہت کہ میں دنیا میں اور رہوں۔ لیکن یہ حال عوام کیا ہے؟ اللہ کے جن بندوں نے اس دنیا اور اس خواہشوں کی حقیقت اور اس کے انجام کو سمجھ لیا اور اپنے نفسوں کی تربیت کر لی، وہ اس سے مستثنا ہے۔ مستثنا مطلب شامل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ مشکل لگتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں دنیا کے فتنے مسائل عجیب گھٹن ہیں، بچتے ہی نہیں ہیں، مطلب نیت کریں تو بچا جاتا ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیوں۔ تو کافر کی جنت ہے، وہ سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے، تو اور پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں میری زندگی ختم نہ ہو جائے اور مجھے اسی میں سب کچھ کرنا ہے، مجھے اس میں پوری بھرپور زندگی گزارنی۔ اور یہ ہماری عوام میں جملے مشہور ہیں، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بس گزارو جیسے مرضی جیسے مرضی جیسے جیسے۔ ہاں ٹھیک ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، لیکن ایمان کے لیے ملی، عافیت کے لیے ملی، اعمال کے لیے ملی، نیک عمل کریں، ایک دوسرے سے بڑھ کے محبتیں بانٹیں، اخلاق والے بنے، پیار والے بنے۔ بہت ایسے ملے کہ جب آپ کسی کو مل کے چلا جائے تو وہ 2 بار آپ کے بارے میں سوچے کہ ایک ایسی شخصیت اتنی پر اثر اور اتنی پر وقار اور اتنی پر اخلاق، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن مست ہو جانا اور جائز ناجائز کی فکر نہ کرنا، حلال حرام کی فکر نہ کرنا، اللہ کی رضا و ناراضگی کی فکر نہ کرنا، اندھے منہ اور اوندھے منہ ہر چیز میں گھس جانا، یہ سوچے بغیر کہ میرا دین، میرا اسلام، میری شریعت ان باتوں میں کیا کہتی ہے، یہ ہمیں چیزیں آگے نقصان پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ آگے بہت سارے مراحل ہیں جو میں نے اور آپ سب نے عبور کرنے ہیں، اور ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں ہمیں قیدی بن کے رہنا ہوگا۔ اللہ جی آگے دیکھیے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام نے قال فرمایا، لا یزال، ہمیشہ، قلب الکبیری، قلب دل، الکبیری بوڑھے کا، لا یزالو کا مطلب ہے ہمیشہ، قلب دل الکبیری بوڑھے کا، شابن جوان رہتا ہے، فی اثنین 2 چیزوں کے بارے میں۔ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے اس کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کس بارے میں؟ فی حب الدنیا، دنیا کی محبت کے بارے میں، وطول العملی، اور دوسرا لمبی لمبی تمناؤں کے بارے میں۔ جیسا کہ پہلی حدیث کی تشریح میں گزر گیا ہے کہ عام انسانوں کا حال یہی ہے، لیکن جب بندگان خدا کو خود شناسی اور خدا شناسی اور خدا شناسی، اپنی اوقات اور اللہ کی شان اور دنیا اور آخرت کے بارے میں صحیح علم اور یقین نصیب ہو، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بجائے حب دنیا کی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس فانی دنیا کی آرزوؤں کی جگہ
رضا الہی اور نعمائے اخروی یعنی آخرت کی نعمتوں کا اشتیاق یعنی اس کا شوق اور اس کی تمنا بڑھاپے میں اس کے دل میں مسلسل بڑھتی اور ترقی کرتی ہے۔ ایک جاننے والی خاتون ہے، ان کا انداز بڑا پیارا لگتا ہے مجھے۔ وہ اکثر کہتی ہیں جب بھی ان سے ملاقات ہو کہ بہت عمر رسیدہ ہیں، کافی عمر رسیدہ ہیں ماشاءاللہ، مطلب میں اپنے اندازے سے کہہ سکتی ہوں 70 کے قریب ہوں گی وہ۔ تو وہ کہتی ہیں بس دعا کرو بیٹا، اللہ مجھے ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے پاس لے لے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے، جنت میں اپنا گھر دے اور قبر کی منزلیں آسان کرے، کلمہ نصیب فرمائے، ایمان پر میرا خاتمہ فرمائے۔ یہ باتیں میں ان کے منہ سے سنتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ بندگان خدا ہیں جو جنہیں خدا شناسی اور خود شناسی ہوئی، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے، اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو ہمارے مسلم یا مسلمان معاشرے میں بہت ساری ایسی عمر رسیدہ خواتین ہیں جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ بڑھاپا، اور بعض تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے سب کچھ بڑھاپے پہ چھوڑا ہوتا ہے۔ کسی جوان کو کہیں اللہ کا ذکر کر لیں، عبادت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، دین سیکھ لیں، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کریں گے، یعنی کہ اتنی زیادہ اللہ سے امیدیں ہیں کہ بڑھاپے میں کریں گے۔ ہمیں تو اپنے کل کی فکر سمجھ نہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں آپ کو پڑھا کر اگلی کلاس لے سکوں گی یا نہیں، یعنی ہمیں یہ نہیں پتا، اگلی کلاس بھی بہت زیادہ ہے، میں تو اگلے سانس کا نہیں علم رکھتی۔ تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے ہمیں کہ ہم نہیں سمجھتے، کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا جب تو ہم بڑھاپے تک کے لیے کیسے اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اور آج اگر آپ ایوریج دیکھیں ایج کی، 40 بہت زیادہ ہے، مطلب 40 بس انف ہے، اس سے بعد مسئلے مسائل یا بیماریاں، یا اس سے پہلے انسان کا جو ہے نا وہ چلیں 50 تک چلے جائیں، اس سے بعد انسان کی ویسے ہی خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 63 سال رہے ہیں، ان 63 سال کی زندگی میں ایک انقلاب والی انقلابی شخصیت تھی، انقلابی پرسنالٹی تھی نبی علیہ السلام کی، کہ انہوں نے آ کے وہ پورا عرب جو ہے اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کے بعد بیٹی کو عزت دی گئی، بیوی کو حالت تمس میں علیحدہ کر دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد عورت کو ایک تکریم ملی، ایک عزت ملی، اس کو ایک معزز بنایا گیا۔ تو اور بھی بہت ساری قباحتیں ہیں، بیت اللہ کا سیڑھیوں کے ساتھ اور برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آ کی شریعت کی تعلیمات اور اخلاق اور معاملات اور بحیثیت انسان ایک بہت اچھا معاشرہ تیار کیا، ٹھیک ہے، صرف کتنے سال میں؟ 63 سال میں۔ اور ہم اگر پوچھیں تو ہم نے گریجویشن کیا ہوتا ہے 25 سال میں، بھائی ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ ہم نے گریجویشن کیا، اور ہم سمجھتے ہیں بہت کام کیا ہے ہم نے، اللہ معاف فرمائے، یعنی یہ بہت بڑا کام ہے، سب کوئی ہر کوئی کر رہا ہے۔ آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، اور آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، اور آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے دین کو اپنے آپ سب باصلاحیت ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں اپنی صلاحیتیں دین کے لیے بھی لگانی چاہیے۔ ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری علم، اگر مجھے کسی نے، اللہ نے لکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے تو میرا لکھنا اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو۔ مجھے اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے تو میرا سمجھنا دین کے لیے ہو، سمجھانا دین کے لیے ہو۔ اللہ نے مجھے سمجھانے کی صلاحیت دی ہے تو میں عوام کو سمجھاؤں، دین پھیلاؤں۔ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس کیا صلاحیت ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ اگر میرے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے جو اللہ کا میرے پر خاص نعمت ہے، احسان ہے، تو مجھے پھر اس صلاحیت کو استعمال میں لانا چاہیے تاکہ میں لوگوں تک اپنے ذریعے روشنی پھیلا سکوں۔ اور جب ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی کامل توفیق سے نواز دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آقا کی عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 63 برس تھی، اور 63 برس میں ایسا انقلاب آیا کہ آج میں اور آپ، ہمارے گھروں میں جو ایمان ہے وہ آقا علیہ السلام کی محنتوں کی وجہ سے۔ لیکن ہماری زندگی کا اکثر حصہ، میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں واش روم کا ٹائم، اپنے کھانے کا ٹائم، اپنے پینے کا اور اپنے کچن کا ٹائم دیکھیں تو ہماری زندگی میں پیچھے کچھ ہی وقت ملتا ہے جو مصلے پہ گزرا ہوتا ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں واش روم کا بہت وقت لگاتے ہیں، واش روم میں صفائیوں میں بہت وقت لگاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی ہے، کوئی ایم ہی نہیں ہے، آج کی عورت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہی ہوں، یعنی آج کی عورت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے، بالکل ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ لیکن دین کے لحاظ سے ہم ان کے لیے کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام جب رجب میں اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے تو آقا علیہ السلام صرف خود اکیلے بیٹھ کے عبادت نہیں کرتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔
تو پھر آپ نے اپنی ایسے صحابہ تیار کیے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیا. ہماری جو شمائل کی طالبات پڑھ رہی ہیں، ہمارا جو شمائل کا ڈپلوما ہے اس میں طالبات جانتی ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا کیا فتوحات اور کس قسم کے معاملات کیے. اور عقل مانتی نہیں ہے کہ یہ مرد کر سکتے ہیں اتنا، مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رومی جو ہے وہ 1,20,000 اور یہ صرف 27,000 ہے، اور یہ کیسی انقلابی شخصیات تھی ان کی. تو آپ نے جو اپنے صحابہ تیار کیے ان کا بھی کردار نظر آتا ہے. پھر آپ نے اپنی صحابیات، اپنے ازواج پر کام کیا. تو سیدہ عائشہ سے کتنی ساری احادیث ہیں. کہا جاتا ہے کہ دین میں اگر ہمارے پاس جو شریعت کے احکامات ہیں اس میں تہائی ہمیں سیدہ عائشہ سے ملے. تو آپ نے تو یہ لوگ تیار کیے نا. تو آپ نے گھر پہ بھی محنت کی اور پھر ایسے لوگ تیار کیے. ہماری اولادیں چلیں، ہم اپنی اولادوں پہ تعلیمی اعتبار سے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، ان پہ وقت خرچ کرتے ہیں، اپنی عمر خرچ کرتے ہیں. تو وہ دنیا میں چلیں، کوئی بتا دیں سائنسی بنا تھا، بہت زیادہ سیاستدان بنا تھا، یا سائنس کی طرف آیا تھا، یا بہت اس نے اس پہ بھی بہت محنت کی، یا اپنا نام کما لیا. ایسے لوگ ہمیں نظر بھی نہیں آتے. جو دیکھیں سائنس میں اور فلاں فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں بہت اعلیٰ جا رہا ہے، وہ بہت اچھے مارکس لے رہا ہے، لیکن نظر نہیں آتے کہ وہ جا کر ہیں. ہماری عوام، ہمارے بچے کھپ گئے ہیں بےچارے. اور علماء کی طرف دیکھیں تو ان کی محنتیں بھی ہیں اور وہ نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں یہ محنت کر رہے ہیں کسی حد تک. لیکن علماء کا بھی رونا یہی ہے کہ عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ ہم سب کی سوچیں اور ہماری نیتیں بہت زیادہ منتشر ہو گئی ہیں. یعنی ایک طرف نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا مقصد کیا تھا. تھوڑا مطلب بکھری ہوئی سی سوچ ہے. تو آقا علیہ السلام کی زندگی میں اگر 63 سال تھے اور آپ نے صرف 63 سال میں زندگی میں وہ معاملات کیے، اگر آپ اپنی آقا علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر آپ کا غار ہیرا میں رہنا اور سیدہ خدیجہ کا ساتھ، اور پھر آپ کی کچھ اسفار طائف کی طرف، اور کچھ پھر آپ کی کو نبوت ملنا، پھر آپ نے جو مکہ میں کچھ عرصہ گزارا اور آقا علیہ السلام نے وہاں رہ کر 13 سال نبوت ملنے کے بعد جو آپ وہاں رہے، وہاں کے آپ نے انقلابات دکھائے عوام کو. اور پھر وہاں سے جب آپ مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے بعد، وہاں کی 10 سالہ زندگی میں آپ نے کیا کیا. یہ ایک مطلب دیکھا جائے تو صرف کچھ لوگ تھے، مردوں میں ایک ہیں، عورتوں میں ایک ہیں، خواتین میں ایک ہیں، بچوں میں آزاد میں ایک ہیں، اور غلاموں میں ایک ہیں. لیکن پھر جب آپ علیہ السلام فتح مکہ میں جاتے ہیں واپس مدینہ، تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ روایات میں آتا ہے 13,000 تھے لوگ. ٹھیک ہے، اور وہ 13,000 بھی کامل الایمان تھے. تو آقا علیہ السلام کی یہ زندگی تھی، اور اس کا اگر نقشہ دیکھیں آپ تو پھر وہ جو 13,000 تھے ان کو آپ نے بشارتیں دی ہیں حضرت عمر اور باقی حضرات کو کہ بھئی آپ لوگ کیسر و کسریٰ کو فتح کرو گے. اور اس وقت بعض لوگ ہنسے تھے، جو رئیس المنافقین ابی بن کعب جیسے لوگ تھے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے حالات دیکھیں، ان کے پاس تو پہننے کو کپڑے نہیں ہے، 3 وقت کا کھانا انہیں میسر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کو، روم اور فارس اور عراق اور ایران ایسے لوگوں کو اور ان کی بادشاہتوں کو اور ان کی ملکوں کو یہ فتح کریں گے. لیکن آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا آپ کے صحابہ کو کے ذریعے، یہ سب کچھ ہوا. تو ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنا مستقبل میں یا ماضی میں دکھا دیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی کام تھا جو میں اپنا کہوں تو ہمارے ابو اجداد نے تو کوئی ایسا اعلیٰ کام نہیں کیا، اور آگے اولادیں کتنا کر رہی ہوں گی یا کتنا کریں گی یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچنا صرف یہ ہے اور کرنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، یا ہماری آگے اولادیں کریں گی کیا. کوئی ایسا کام ہوگا، اعلیٰ کام ہوگا کہ ہم کہہ سکیں گے اللہ کو کہ اللہ ہماری اولادوں نے ہمارے پاس یہ کیا. اور یقین کریں بعد میں کوئی یاد بھی نہیں رکھتا، بھول جاتے ہیں سب. اپنی اپنی دنیا کی چیز ہی ایسی ہے. اور اس میں ہم نے ابھی جتنی بھی روایات پڑھی ہیں اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا انسان کو بھلا دی جاتی ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے وہ صرف قبر کے اندر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں اپنی کسی اولاد کو دین کی طرف ہی لے آتی. تو دنیا میں لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، سب لگیں اور دنیا کی تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اپنا جو مقصد ہے وہ اس کو نہ بنا لیں کہ صرف یہی سب کچھ ہے. وہ ہے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہمارا دین ہی ہے، اور دین بھی چلائیں اور دنیا بھی چلائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ. تو یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان احادیث میں یہ بتایا. آگے دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں
نبی علیہ السلام سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا لو کانا لابن آدم. اچھا یہ حدیث بڑی اہم ہے. لو اگر کانا ہوتا ہو، لو اگر کانا ہو لابن آدم، آدم کے بیٹے کے پاس، وادیانی دو وادیاں، من مال مال کی. وادیاں آپ سمجھتے ہیں بڑے بڑے میدان، اور پھر اس میدانوں میں مال بھرا ہوا ہو. تو لب تک آپ تلاش کرے گا ثالثاً، تیسری وادی کی. سبحان اللہ، دو وادیاں دے دی تو وہ کس کی تلاش میں لگ جائے گا؟ تیسری بھی مل جائے. ولا یملأ جوف ابن آدم، اور نہیں بھرے گا ابن آدم کا پیٹ الا مگر تراب مٹی سے. کہ ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا اگر پیٹ بھرے گا تو وہ صرف مٹی سے بھرے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، ٹھیک ہے. اور اللہ اس بندے پر بھی توجہ فرماتا ہے، علی من تابا، جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے. جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی زیادہ حرص عام انسانوں کی گویا فطرت ہے. اگر دولت سے ان کا گھر بھی بھرا ہو اور جنگل کے جنگل اور میدان کے میدان بھی پھٹے پڑے ہوں، تب بھی ان کا دل قانع نہیں ہوتا، بھرتا نہیں، اور وہ اس میں اور زیادتی اور اضافے ہی چاہتے ہیں. زندگی کی آخری سانس تک ان کی حوث کا یہی حال رہتا ہے. اور بس قبر ہی میں جا کے دولت کی اس بھوک اور 99 کے اس پھیڑ سے ان کا چھٹکارا ملتا ہے. البتہ جو بندے دنیا اور دنیا کی دولت کی بجائے اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور اس سے تعلق جوڑ لیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں اطمینان قلب اور غنائے نفس، غنائے نفس کا مطلب ہے دنیا سے بے نیاز کر دیتے ہیں اللہ. تو دنیا میں انہیں دنیا سے بے نیاز کر دینا یا غنائے نفس نصیب فرما دیتے ہیں. اور پھر اس دنیا میں ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑی پرسکون ہو کر گزرتی ہے، اور آخرت بھی پھر پرسکون ہو جاتی ہے جب اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے. تو یہاں یہ سمجھ آیا اس حدیث سے، عبداللہ بن عباس کی حدیث سے، انسان میں حرص ہے، ہوس ہے. اور یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ مال میں ہی ہو، انسان میں ہر چیز کی حرص ہے. اگر وہ تھوڑا شہرت یافتہ ہو تو اس کا دل کرتا ہے مجھے 20 لوگ جانتے تو 30 جانے، 30 جانتے تو 40 جانے، 40 جانتے تو 50 جانے. مجھے ایک ڈگری ملی، مجھے دوسری ملے، دوسری ملی، تیسری ملے، تیسری ملی، چوتھی ملے. یہاں تک کہ دین میں بھی اگر ہمارا مقصد دنیا کو دکھانا ہو یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہو تو یہ دین کی نہیں، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا، انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ السلام، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی. تو یہاں بھی یہ سمجھ آیا ہے کہ اگر ہمارا مقصد جو ہے صرف اللہ کی رضا نہ ہو، اور ہمارے مقصد میں کہیں بھی نیت میں فتور آ جائے تو وہ سارا عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور کسی بھی چیز میں حرص نہیں ہونا چاہیے. ہاں اعمال میں حرص کرنا چاہیے ہمیں، لیکن اعمال میں کرنا چاہیے. سابقون الاولون، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرص کیا کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی. تو اس طرح کا حرص ہونا چاہیے. اگلی روایت دیکھیے گا حضرت انس سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، من کانت نیتہ طلب الآخرۃ. اچھا یہ حدیث بہت اہم ہے، سنیے گا. حدیثیں تو ساری اہم ہیں لیکن بعض میں ہمارے لیے خاص سبق ہے. من جو کانت کرے نیت ہو، اپنی نیت کو، طلب الآخرتی، آخرت کی طلب میں، جو اپنی نیت کیا بنائے کہ مجھے آخرت ملے. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو جس شخص کی نیت یہ ہو کہ آخرت کی طلب میں ہو تو اللہ تعالیٰ جعل اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں غناہ بے نیازی فی قلبی، اس کے دل میں، یعنی اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں. وجمع لہ شملہ، اور اس کے پراگندہ حال کو درست کر دیتے ہیں. وجمع درست کر دیتے ہیں لہو، اس کے لیے، شملہ اس کی بری حالت بھی، بکھری ہوئی حالت بھی اللہ درست کر دیتے ہیں، اور اس کو دنیا میں بے نیاز کر دیتے ہیں. یعنی جو یہ کہتا ہے نا مجھے آخرت کی فکر ہے، اور وہ اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے اور واقعی وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بناتے. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، علماء کو دیکھیں
کہ ان کا بظاہر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک عالم کو دیکھے نا، ہمارے ایک بہت جید اساتذہ ہیں کمال کے ماشاء اللہ بارک اللہ، لیکن ان کے معاملات ایسے ہیں کہ ان سے اگر ان سے پوچھا جائے امامت، آپ امامت کرواتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں آپ کے 5 وقت، تو انہوں نے بہت پہلے بتایا تھا 5,000، ٹھیک ہے، تو نہیں ہوتا گزارا بچوں والوں پر، اور اتنے بچے ہوں اور ساتھ میں بیوی کا خرچہ، گھر بار کا، یہ وہ، لیکن اللہ نے محتاج نہیں بنایا، کہیں نہ کہیں سے ان کے تھوڑے میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کے وقت پہ برکت رکھی ہوتی ہے، بہت تھوڑے وقت میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دو طالب آخرت ہوتے ہیں اس کے تھوڑے میں بھی برکت رکھی ہوتی ہے. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، وجمع لہ شملہ، اور اس کی بری حالت کو درست کر دیتے ہیں. اور وآتتہ دنیا وہی راغمۃ، اور اس کے پاس دنیا آتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس دنیا آتی ہے، وہی راغمۃ، دنیا اس شخص سے، اور دنیا اس کے پاس ایسے آتی ہے، وہی راغمۃ، کہ ذلیل ہو کر، ذلیل ہو کے اس کے پاس دنیا آتی ہے. دیکھیں اگر میں اپنی بات کروں، ہم جب جامعہ میں پڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس جو سامنے بیٹھی ہوتی ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ سامنے بیٹھنے والی کوئی اردو جانتی نہیں ہے یا پڑھنے والی نہیں ہے، بچے وہ، یقین کریں ڈاکٹرز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور مسئلے مسائل جو پوچھتی ہیں بہت اچھی فیملی سے، اور ماشاءاللہ ایسی بچیاں ہیں، ایسی طالبات ہوتی ہیں جو اپنی کالج یونیورسٹیز کی تعلیم مکمل کر کے آئی ہوتی ہے، عصری تعلیم اچھی خاصی ہوتی ہے، وہ پھر دین کی طرف آ جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت ان کو دین کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور وہ دنیا دار اور ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ہمارا اکرام کرتی ہیں. تو اللہ نے ان کے دل میں رکھا ہوتا ہے راغمہ، یعنی دنیا اللہ ان کے سامنے ایسے لے آتے ہیں کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے دنیا ان کے سامنے آتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ والے ہیں ایک بزرگ، ان کا میں نے کہیں واقعہ پڑھا تھا کہ وہ دنیا سے بہت بے رغبتی کرتے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخرت کی فکر کرتے تھے. ایک دن ان کے پاس انہیں کسی نے کوئی تحفہ دیا، اور اس میں دینار، اشرفیاں تھیلی میں، تو انہوں نے ان کو واپس کر دی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ ان کو دے رہے ہیں لیکن وہ اللہ والے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے. تو وہ اس وقت کوئی بیان یا کوئی تعلیم فرما رہے تھے. جب وہ تعلیم فرما لی انہوں نے، وہ شخص چلا گیا، تو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ آپ کے جوتوں میں وہ رکھے ہے اشرفیاں. تو انہوں نے دیکھی، وہ اللہ والے نے کہا کہ میں اس سے جتنا دور بھاگتا ہوں، دیکھو اللہ نے میرے قدموں میں لا کے رکھ دی. تو یہ چیز ہے کہ دنیا سے ہم جب بھاگتے ہیں تو وہی راغمۃ، وہ ہمارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے. ومن کانت نیتہ طلب دنیا، اور جس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کمائے، جعل اللہ فخر بین عینیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی میں محتاجی پیدا کر دیتے ہیں. وشتت علیہ امرہ، اور اس کے حال کو بھی برا کر دیتے ہیں. ولا یأتی منہ الا ما کتب لہ، اور اس کو دنیا نصیب نہیں ہوتی الا ما کتب لہ، مگر صرف اتنی جتنی اس کے لیے لکھی ہے. دنیا کے لیے تھک بھی جاتا ہے وہ. مطلب کیا ہے کہ جو بندہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کی فلاحی کو اپنا اصل مطلوب اور مقصود بنا لیتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کو قناعت نصیب فرما کر اللہ اس کے دل کو طمانینت اور جمعیت خاطر نصیب فرما دیتے ہیں. اور دنیا میں سے جو کچھ اس کے لیے مقدر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی راستے سے خود اس کے پاس آ جاتا ہے. اور اس کے برعکس جو شخص دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محتاجی اور پریشان حالی اس پر اس طرح مسلط کر دیتا ہے کہ دیکھنے والے کو اس کے چہرے پر، اس کے پیشانی کے درمیان میں اس کے آثار نظر آتے ہیں. دنیا کی طلب میں خون پسینہ ایک کر دینے کے بعد بھی اس طالب دنیا کو بس وہی ملتا ہے جو پہلے ہی سے اس کے لیے مقدر ہے. بس جب واقع اور حقیقت یہ ہے تو بندے کو چاہیے کہ آخرت ہی کو اپنا مقصد اور مطلب بنائے، اور دنیا کو بس ایک عارضی اور وقتی ضرورت سمجھ کر اس کی طرف اتنی ہی فکر کرے جتنی کی کسی عارضی اور وقتی چیز کی کرتے ہیں. جتنی مسافر کرتے ہیں نا اپنے راستے کی فکر، جتنا وہ ساز و سامان رکھتا ہے. تو ہمیں یہاں یہ سبق ملا کہ تمہارا مقصد اور مطلب بھی صرف آخرت ہو، اور دنیا میں صرف اتنی ہمیں فکر ہونی چاہیے جتنا ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اور جتنا ہم نے دنیا میں دنیا کی ہمیں ضرورت پڑے گی. ہم اتنا نہ جوڑیں کہ بعد میں ہم مر جائیں اور ہماری اولاد وہ لڑ رہی ہو ایک دوسرے سے کہ بھئی اس کو اتنا حصہ ملے گا اور اس کا اتنا بنتا ہے، اس کا اتنا بنتا ہے. پھر ہمیں ان کے لڑنے سے کیا فائدہ؟ ہمیں تو جو چاہیے ہوگا پھر ان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اس مال کی لڑائی میں لگے ہوں گے. تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے. آج کا سبق یہی تھا، اور اس کا مقصد آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ طالب آخرت کا قلب مطمئن رہتا ہے، اور طالب دنیا کا دل جو ہے وہ غیر مطمئن رہتا ہے. جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں سے کیسے اور کب آئے گا، لیکن جو طالب آخرت ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے آ ہی جائے گا، وہ فکر مند نہیں ہوتا.
اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مال کی اور دنیا کی محبت انسان کو بڑھاپے میں بھی رہتی ہے. حب مال اور حب جاہ انسان کے دین کو قتل کر دیتی ہے. اور اس امت کا جو فتنہ ہے وہ دولت ہے، اور دولت کے افراد کا خطرہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مجھے اپنی امت پر جو فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. جیسے فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں پہ دنیا فراخ کر دی گئی اور وہ اس دنیا کی فراخی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. مجھے خوف ہے کہ تم لوگ بھی ہو جاؤ گے. اللہ مان والحفیظ. اور پھر کیا کہ دنیا سے لپٹنے والے نہ بنو، بلکہ اپنا مقصد اور مطلب اور اپنی جستجو اور دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف رکھو. یہ ہمارے سبق کا خلاصہ تھا. اللہ پاک ہمیں جو ہم نے پڑھا، جو سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو دعا ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہم سب کے دنوں کو دین پر ثابت قدم فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ہمیں آقا علیہ السلام کے ان ارشادات کو، ان فرامین کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی یقیناً ہو جاتی ہے درگزر فرمائے. اور ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغوں سے بالکل محو فرما دے. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت بالکل نکال دے، اور آخرت کی محبت اور آخرت کی فکر اور وہ جو باقی گھر ہے اس باقی گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.